ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دوزخ، عذاب الہی اور قیامت پر بہت فصیح اور جامع بیان فرمایا، جسے سن کر صحابہ کرام پر اتنا اثر ہوا کہ 10 صحابہ حضرت عثمان کے گھر جمع ہوئے اور یہ عہد کیا کہ ہم تارک دنیا ہو جائیں گے، ہمیشہ دن کو روزے سے رہیں گے، روز رات کو نوافل ادا کریں گے، کبھی نرم بستر پر نہیں سوئیں گے، نہ نکاح کریں گے اور نہ ہی اپنی موجودہ بیویوں کے پاس جائیں گے، اور خانہ بدوشوں اور مسافروں کی سی زندگی گزاریں گے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم خسی ہو جائیں گے تاکہ عورتوں کے قابل نہ رہیں۔ گناہوں کا اصل سبب دنیا ہے، نہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق ہوگا، نہ ہم گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس عہد کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عثمان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے واقعی تارک دنیا ہونے کے عہد و پیمان کیے ہیں؟ تو انہوں نے اقرار کیا۔ تو عرض گزار ہوئے کہ ہمارے یہ عہد و پیمان اللہ کی رضا حاصل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی نیت سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے دنیا ترک دینے کا حکم نہیں فرمایا۔ تم روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو آرام بھی کرو، نوافل بھی پڑھو۔ مجھے دیکھو، میں نے نکاح کیا، دنیاوی معاملات بھی سنبھالتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میری جماعت سے نہیں۔ تم پر اپنی جان کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں قرابت داروں کا بھی۔ پچھلی قومیں اپنے نفس پر بیجا سختیوں کے سبب ہی ہلاک ہوئی، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔